آج ہم آپ کو جس خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں، یقیناً یہ خبر سن کر آپ کا خون جوش ایمانی کی وجہ سے کھولنے لگے گا۔ ناظرین، یہ خبر بابری مسجد کے حوالے سے ہے۔ یاد رہے کہ بابری مسجد جو کہ 500 سال تک مسجد رہی، لیکن ہندو انتہا پسندوں نے اس مسجد کو متنازع ٹھہرا کر یہ دعویٰ کیا کہ یہ مسجد ایک مندر کی جگہ پر تعمیر ہوئی ہے، اور اسی بات کو لے کر تاریخ میں اس مسجد پر قبضے کی کئی بار کوششیں کی گئی۔ مسلمانوں پر تشدد کیا گیا، کئی مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 1 صدی کی لڑائی کے بعد اس مسجد پر آخرکار ہندوؤں نے قبضہ کر ہی لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں بابری مسجد کی جگہ پر تیار کیے گئے رام مندر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ رام مندر کے افتتاح کی اس خبر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور مسلمان ممالک کی طرف سے اس کی مذمت بھی دیکھنے اور سننے میں آئی ہے۔ ناظرین، رام مندر کے افتتاح کے موقع پر مودی نے کیا کہا ہے اور دنیا کو کیا میسج دیا ہے، اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، اور ساتھ میں بابری مسجد کی تعمیر سے لے کر اس کے انہدام تک کی مکمل تاریخ پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ بابری مسجد کو متنازع بنانے والے اور اس کو شہید کرنے کے پیچھے کس کس کا کردار رہا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ مکمل حقائق جان سکیں۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں رام مندر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ یہ افتتاح گزشتہ پیر کے روز ہوا ہے، اور مندر میں بھگوان کی مورتی کی رونمائی کی تقریب پرن پرتشتھا کے موقع پر RSS کے سربراہ موہن بھگوت سمیت کئی اعلیٰ شخصیات موجود تھیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پرن پرتشتھا وہ تقریب ہوتی ہے جس میں کسی مندر میں بھگوان کی مورتی کی رونمائی کی جاتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم مودی نے رام مندر کے افتتاح کے موقع پر رام کی مورتی کی آنکھوں پر بندھی پٹی ہٹائی، مورتی کے پیر چھوئے اور پوجا کی۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ یہ مورتی رام کی 5 سال کی عمر کی بنائی گئی ہے۔ اسے سونے، چاندی اور جواہرات سے سجایا گیا ہے۔ مندر کے افتتاح کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں بالخصوص شمالی ہند میں جشن کا ماحول ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں پارلیمانی انتخابات سے تقریباً 3 ماہ قبل وزیر اعظم مودی نے ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے مندر کے افتتاح کے بعد وہاں موجود عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رام صدیوں کے انتظار، تحمل اور قربانی کے بعد آ گئے ہیں۔ میں رام سے معافی مانگتا ہوں کہ انہیں اب تک ٹینٹ میں رہنا پڑا تھا، مگر اب وہ ٹینٹ میں نہیں رہیں گے بلکہ مندر میں رہیں گے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ 22 جنوری صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک نئے عہد کے آغاز سے عبارت ہے۔ ان کے بقول آج سے 1000 سال بعد بھی لوگ اس تاریخ کو یاد کریں گے۔ ہم ایک عہد کے آغاز کے گواہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آج سے 1000 سال بعد کے بھارت کی تعمیر کا آغاز کریں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ رام مندر کی تعمیر عدالتی حکم سے ہو رہی ہے، اور عدالت نے اس مندر کے حق میں فیصلہ دے کر انصاف کا سر بلند کیا ہے۔ ناظرین، دراصل بابری مسجد کی جگہ پر بنائے جانے والے اس مندر کا افتتاح مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگرچہ ایودھیا میں موجود مسلمانوں نے اس مسجد کے لیے اپنے سر دھڑ کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بابری مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر ہوا ہے، جسے مودی ملعون انصاف کہہ رہا ہے۔ یہ دراصل انصاف نہیں ہے بلکہ یہ عدالت کی جانب سے ہندوؤں کی طرفداری ہے۔ چونکہ بھارت ہندوؤں کا ملک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندوؤں ہی کی طرفداری ہونی تھی، اور نریندر مودی اس کو انصاف کہہ رہا ہے۔ البتہ یہ اقدام انتہائی افسوسناک ہے، جس کو لے کر مسلمانوں میں ایک غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے اقدام کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیے گئے، اور وہ مسلمان اب نہ رہے جن کا خوف غیر مسلموں کی نیندوں کو حرام کر دیتا تھا، بلکہ آج کے مسلمان غیر مسلموں سے خائف نظر آتے ہیں، اور مذمت بھی سوچ سمجھ کر کرتا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اس بارے میں مسلمان امت کو فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم پیدا ہو جو غیر مسلموں کے ہوش ٹھکانے لگا سکے۔ ناظرین، رام مندر کے افتتاح کے حوالے سے مختصر تفصیل آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں بھارت میں اس مندر کے افتتاح کی وجہ سے جشن منایا جا رہا ہے، وہیں پر اسلامی دنیا اس کی مذمت بھی کر رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر اور اس کے پران پرتشٹھا کی تقریب کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 1992 میں بابری مسجد کو منہدم کیا گیا، اور پھر بھارتی سپریم کورٹ نے نہ صرف مسجد کے انہدام کے قصورواروں کو بری کر دیا بلکہ منہدم مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کی اجازت دی۔ واضح رہے کہ 16ویں صدی میں اس مقام پر بابری مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ مسجد کی جگہ اصل میں رام کی جائے پیدائش ہے۔
कई बरसों तक हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ये मामला तनाज़े का बायस रहा और 1992 में एक हुजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे मुनहद्दम कर दिया था। नाजरीन, हम आपको बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख शुरू से बताएंगे ताकि आप पर यह बात वाज़े हो सके कि इस मस्जिद पर असल हक किसका था, मुसलमानों का या हिंदुओं का। लेकिन आपको मुख्तसरन बताते चलें कि नवंबर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसले में अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद की अराजी को राम मंदिर के लिए दे दिया था, जिसके बाद मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हुआ था। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़े तौर पर कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर की बाक़ियात या किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर का कोई सबूत नहीं मिला और अदालत ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को आईन और कानून के मनाफी करार देते हुए उसे एक जुर्म करार दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी की ईमा पर और उसकी हुकूमत के ज़ेर निगरानी यहाँ मंदिर तामीर किया गया है और हाल ही में इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इस मंदिर के इफ्तिताह के दौरान मोदी ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मंदिर की तामीर भारतीय मुआशरे की बालिग नज़री की अक्कासी है। कुछ लोगों का कहना था कि राम मंदिर की तामीर होगी तो मुल्क में आग लग जाएगी, लेकिन राम आग नहीं, तवानाई है। वो मसला नहीं बल्कि मसले का हल है और वो भारत की बुनियाद और भारत का आइन है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी ने 22 जनवरी की तकरीब से कबल 11 दिनों तक सख्त मजहबी रसूमात की अदायगी की। इस दौरान वो तख्त पर सोए, नारियल पानी पिया और एक ख़ास किस्म का व्रत रखा। अयोध्या में पूजा के बाद उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। उन 11 दिनों में उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के मंदिरों में दर्शन भी किए। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब से कबल हिंदू अकीदतमंदों ने शदीद सर्दी में उत्तर प्रदेश में वाराणसी में दरियाए गंगा में स्नान किया और वज़ीर आज़म मोदी ने इस दौरान मुल्क के कई मंदिरों का दौरा किया, जबकि तमिलनाडु के करीब रामेश्वरम के अग्नितरेत के साहिल पर खुसूसी स्नान भी किया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में बॉलीवुड के कई फनकार भी शरीक हुए, जिनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, कतरीना कैफ, आयुष्मान खुराना समेत दीगर शरीक हुए। नाजरीन, बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर होने वाले इस मंदिर के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, बाबरी मस्जिद का मुकदमा किसने दायर किया और बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गईं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इस मस्जिद की तामीर और तारीख के बारे में तफसील बताते हैं। नाजरीन, याद रहे कि 3 गुंबदों वाली ये कदीम मस्जिद शहनशाह बाबर के दौर में औध के हाकिम मीर बाकी अस्फहानी ने 935 हिजरी व मुताबिक 1528 ईस्वी में तामीर कराई थी। मस्जिद के मस्क़फ़ हिस्से में 3 सफ़ें थी और हर सफ़ में 120 नमाजी खड़े हो सकते थे। सहन में 4 सफ़ों की वसअत थी। इस तरह बैक वक्त 850 लोग नमाज अदा कर सकते थे। मस्जिद के दरमियानी मरकजी दरवाजे के ऊपर 2 मीटर लंबी और 55 सेंटीमीटर चौड़ी पत्थर की तख्ती का एक कुतबा नस्ब था, जिसकी पहली ऊपर सत्र में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुशनुमा बैलों के दरमियान लिखा हुआ था और नीचे की 3 सत्रों में चंद फारसी अशार लिखे हुए थे। तारीखी रिवायात बताती हैं कि इस बड़े कुतबे के अलावा अंदरून मस्जिद मेंबर की दोनों जानिब एक एक कुतबा नस्ब था। 27 मार्च 1934 के हंगामे के मौके पर जो गाँवकशी के उन्वा का बहाना बनाकर बर्पा किया गया था, मस्जिद में घुसकर बलाइयों ने तोड़ फोड़ की थी और इसी फसाद में ये दोनों कुतबे भी उठा लिए गए थे। बाद में तहूर खान ठेकेदार ने मिंबर की 22 समत वाले कुतबे की नकल तैयार करा के उसी पहली जगह पर उसे नस्ब करा दिया। दाहिनी जानिब के कुतबे की एक नकल सैयद बदरुल हसन फैज़ आबादी के पास महफूज थी, इसलिए इस कुतबे की इबारत भी दस्तयाब हो गई। यूं उन कुतबियों की नकल दोबारा तैयार करके मस्जिद में लगा दी गई थी। नाजरीन, तारीखी रिवायात बताती हैं कि इब्तिदाई तामीर से बाबरी मस्जिद में नमाज पंजगाना और जुमा होता रहा है। इसके अलावा अदालती कागजात से मालूम होता है कि माजी करीब यानी 1858 से 1880 तक इस मस्जिद के इमाम व खतीब मोहम्मद असगर थे। 1880 ता 1900 ईस्वी की दरमियानी मुद्दत में मौलवी अब्दुल रशीद ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। 1901 से 1930 के अरसे में ये खिदमत मौलवी अब्दुल कादिर के सुपुर्द रही और 1930 से मस्जिद के क़ुर्क होने की तारीख़ तक मौलवी अब्दुल गफ़ार की इक्तदा में मुसलमान इस मस्जिद में नमाज पंजवक्ता और जुमा अदा करते रहे। नाजरीन, रिवायात बताती हैं कि बाबरी मस्जिद के मसारिफ के वास्ते अहद मुग़लिया में मुबल्लिग 60 रुपये सालाना शाही ख़जाने से मिलते थे। नवाबान ओद के दौर में ये रकम बढ़ाकर 302 रुपये 3 आना 6 पाई कर दी गई। बरतानवी इक़्तिदार में भी ये रकम बहाल रही। फिर बंदोबस्त अव्वल के वक्त नकद की बजाय 2 गांव भोरनपुर और शोलापुर
متصل اجودیہ اس کے مصارف کے لیے دیے گئے۔ غرض یہ کہ اپنی ابتدائی تعمیر یعنی 1528 سے 1949 تک یہ مسجد بغیر کسی نزاع و اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس و محترم عبادت گاہ رہی اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادت ادا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مستند تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان اجودھیا میں آباد تھے اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یکجہتی اور یگانگت کے ساتھ رہتے سہتے تھے، اور 1855 سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما ہوا یا باہمی ٹکراؤ کی نوبت آئی ہو، صحیح تاریخوں اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد، مندر، جنم استھان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجے میں 1855 میں اجودھیا کے اندر زبردست خون ریزی ہوئی۔ ناظرین، اسی وقت سے اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی اور نوبت کشیدہ سے کشیدہ ہوتی گئی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ شاطر انگریزوں نے سب سے پہلے جنم استھان اور سیتا کی رسوئی کا افسانہ ترتیب دیا اور ایک بدھسٹ نجومی کو پہلے سے سکھا پڑھا کر ان دونوں مقامات کی جگہ معلوم کی۔ اس نے طے شدہ سازش کے مطابق زائچہ کھینچ کر بتا دیا کہ جنم استھان اور سیتا کی رسوئی بابری مسجد سے متصل احاطے کے اندر ہے۔ پھر اپنے زیر اثر ہندوؤں کو اکسایا کہ ان دونوں پوتر استھانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ روایات کے مطابق نقی علی خان، جو نواب واجد علی کا خسر اور وزیر تھا، انگریزوں کی اس سازش میں ان کا معید اور طرفدار تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ناعاقبت اندیش نواب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاطے کے اندر جنم استھانوں سیتا رسوئی کے لیے جگہ دے دی جائے۔ چنانچہ مسجد کے مسقف حصے کے بالمقابل احاطہ مسجد کی دیوار سے متصل داہنی سمت سیتا رسوئی کے لیے اور صحن مسجد سے باہر بائیں پورب کی جانب جنم استھان کے نام سے 21 فٹ لمبی اور 18 فٹ چوڑی جگہ دے دی گئی، جس پر اسی وقت سے پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ جس وقت یہ افسانہ ایجاد کیا گیا اس سے برسہ برس پہلے سے قلب شہر میں جنم استھان کا مندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، لیکن ناظرین، انگریز کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اس وقت مسجد اور جنم استھان کے درمیان حد فاصل قائم کرنے کی غرض سے صحن مسجد کے ارد گرد آہنی سلاخوں کی باڑ کھڑی کر دی گئی اور اسی منحوس تاریخ سے اجودھیا میں مذہبی کشمکش شروع ہو گئی اور یہاں کے ہندو مسلم مندر مسجد کے نام پر آپس میں دست گریباں ہو گئے۔ ناظرین، 1858 میں جب کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے متحد ہو کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا بگل بجایا، ضلع فیض آباد کے گزیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت باہمی اتفاق و یگانگت کو مستحکم کرنے کی غرض سے اجودھیا کے مسلم رہنما امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرن داس نے رام جنم استھان اور بابری مسجد کے تنازع کو ہمیشہ کے واسطے ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ رام جنم استھان کی مخصوص متنازع اراضی ہندوؤں کے حوالے کر دی جائے اور ہندو بابری مسجد کی عمارت سے دستخوش ہو جائیں۔ چنانچہ اس معاہدے پر فریقین خوشی خوشی راضی ہو گئے اور 2 سال سے اختلاف کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، مگر انگریزوں کو یہ ہندو مسلم اتحاد گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بابا رام چرن داس اور امیر علی دونوں کو ایک ساتھ املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دے دی اور مندر مسجد کے نزاع کو از سر نو زندہ کرنے کی غرض سے متنازع رام جنم استھان اور بابری مسجد کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ دونوں کے راستے بھی الگ الگ بتا دیے اور مسجد کے شمالی دروازے سے مسجد میں داخلے پر پابندی عائد کر دی اور جذباتی ہندوؤں کو اکسایا کہ وہ اس تقسیم کو مسترد کر کے پوری مسجد پر دعویٰ کریں۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برانگیختہ کیا کہ وہ مسجد کی اراضی کے اس بٹوارے کو تسلیم نہ کریں۔ چنانچہ یہ کشاکش پھر شروع ہو گئی، جس کا ایک طویل سلسلہ عرصوں تک چلتا رہا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ مسجد کو مندر بنانے کی سازش کا آغاز کہاں سے شروع ہوا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1948 اور 1949 میں جب کہ ملک فرقہ وارانہ تشدد کی آگ میں جل رہا تھا اور پورے ہندوستان میں افراتفری مچی ہوئی تھی، تو 22-23 دسمبر 1949 کی درمیانی رات میں ہنومان گھڑی کے منہت ابھیرام داس نے اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ مسجد میں گھس کر عین محراب کے اندر ایک مورتی رکھ دی، جس کے خلاف اس وقت ڈیوٹی پر مقرر کانسٹیبل ماتو پرشاد نے صبح کو تھانے میں رپورٹ درج کرائی، جس کا متن یہ تھا: ابھیرام داس، سدرشن داس اور 50-60 نامعلوم لوگوں نے مسجد کے اندر مورتی نصب کر کے مسجد کو ناپاک کر دیا ہے، جس سے نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر فیض آباد کے سٹی مجسٹریٹ نے دفعہ 145 کے تحت مسجد اوراس سے ملحق گنج شہیداں کو قرق کر کے مقفل کر دیا
اور پریا دت رام چیئرمین کو اس کی حفاظت کے لیے ریسیور مقرر کر دیا۔ نیز فریقین کے نام نوٹس جاری کیا کہ اپنے اپنے دعوے پر ثبوت پیش کریں۔ ناظرین، سٹی میجسٹریٹ کا یہ غیر منصفانہ عمل زبان حال سے بتا رہا ہے کہ مسجد میں بت رکھنے کی کارروائی گہری سازش کے تحت عمل میں لائی گئی تھی، ورنہ ایک قدیم جمعہ و جماعت سے آباد مسجد کے بارے میں ثبوت طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سیدھی بات یہ تھی کہ ماتو پرشاد کانسٹیبل کی رپورٹ کے مطابق مجرمین کو قرار واقعی سزا دی جاتی اور مسجد سے مورتی نکال کر اس مسئلے کو ختم کر دیا جاتا، مگر حیرت ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حفظ الرحمان سہاوری رحمۃ اللہ علیہ نے آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو کو اس سنگین معاملے پر توجہ دلائی اور انہوں نے یو پی کے وزیر اعلیٰ گووند بلب پنت کو لکھا کہ اس مسئلے کو فی الفور حل کریں، پھر بھی اس سلسلے میں کوئی مثبت کارروائی نہیں کی گئی اور مذہبی جانبداری و اقتدار سیکولرزم اور قانون و انصاف پر غالب رہا۔ گویا ملک کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا اولین صلہ آزاد ہونے کے بعد یہ دیا گیا کہ ان کی قدیم متبرک عبادت گاہ میں مورتیاں رکھ دی گئیں اور آج کے ممبر و محراب جو اب تک رکوع و سجود سے آباد تھے مقفل کر دیے گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حادثے کے وقت مولانا آزاد نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ مستقبل میں مسلمانوں کو ایک ملت کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے تو بابری مسجد سے بت ہٹا دیے جائیں گے، اور اگر آئندہ چل کر اس کی نفی ہوتی ہے تو انتظار کیجیے دوسری مسجدوں میں بھی اس طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ خبر جو رام مندر کے افتتاح کے حوالے سے ہے، اس سے مولانا آزاد کے خدشات صحیح ثابت ہو چکے ہیں۔ البتہ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ بابری مسجد کو مقفل کرنے کے حادثے کے بعد 16 جنوری 1950 کو گوپال سنگھ نامی ایک شخص نے ظہور احمد حاجی محمد فائق، حاجی پھیکو احمد حسن عرف اچھن، محمد سمیع ڈی ایم سٹی میجسٹریٹ اور سرکار اتر پردیش کو پارٹی بنا کر یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ مسجد جنم استحان ہے، ہم یہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں، مگر مسلمان اور ضلع حکام اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لہٰذا اس رکاوٹ کو ختم کر کے ہندوؤں کو اس میں پوجا پاٹ کی باضابطہ اجازت دی جائے۔ کہتے ہیں اس مقدمے کے دائر ہونے کے تیسرے دن یعنی 19 جنوری 1950 کو عدالت نے ایک حکم امتنازی کے ذریعے ہندو مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع قرار دے دیا۔ پھر 13 مارچ 1951 میں عدالت نے پجاری کو مسجد کے اندر جا کر پوجا اور بھوگ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مسلمان اپنی عبادت گاہ میں خدائے وحدہ لا شریک لہ کا نام لینے سے محروم رہے۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم و ناانصافی کو طاقت و حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو آئین و قانون اور عدالت سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بیان کیے گئے دعوے کی جواب دہی کرتے ہوئے فیض آباد کے ایس پی کرنا سنگھ نے 1 جون 1950 کو جو جواب دعوی عدالت میں داخل کیا، اس میں لکھا تھا کہ زمانے قدیم سے بابری مسجد ہے، اس میں مسلمان ہمیشہ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہندوؤں کا اس سے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے۔ اسی طرح ڈپٹی کمشنر فیض آباد نے اسی مقدمے سے متعلق 1 جولائی 1950 کو جو حلف نامہ داخل کیا تھا، اس میں بھی بابری مسجد کی مسجدیت کا اعتراف و اقرار موجود ہے۔ ناظرین، اس مقدمے کے علاوہ 1961 میں 2 مزید مقدمات دائر کیے گئے، ایک رام چندر داس کی جانب سے اور دوسرا نرموئی اکھاڑا کی طرف سے، جس کے جواب میں جمعیت العلماء ہند اور یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے بھی مقدمات قائم کیے گئے، جن میں کہا گیا تھا کہ یہ بابری مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے جس میں وہ 1528 سے برابر عبادت کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ مسجد انہیں واپس دی جائے اور نماز وغیرہ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ لیکن ناظرین، ویسے تو نہیں کہا گیا کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ مقدمات کے بیانات میں خود ثبوت تحریر ہونے کے باوجود عدالت کے جو فیصلے ہوئے وہ ہندوؤں کے حق میں ہی ہوتے رہے۔ ناظرین، تقریباً 35 سال کے طویل عرصے تک یہ مقدمات عدالت میں معطل پڑے رہے، ان سے متعلق کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس دوران پولیس اور ریسیور کی نگرانی کے باوجود مسجد کے اندر اور باہر خلاف قانون بہت سی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ مثلاً مسجد کے صدر دروازے پر جعلی حروفوں میں اللہ کندہ تھا، جسے کھرچ دیا گیا۔ دروازے پر جنم استحان مندر کا بورڈ لگا دیا گیا۔ احاطے کی شمالی 4 دیواری اور مسجد کی درمیانی جگہ میں سفید و سیاہ سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا، جسے پری کرما کا نام دیا گیا۔ صحن مسجد میں ایک جانب ایک ہینڈ پائپ نصب کر لیا گیا۔ مسجد سے باہر پورب سمت ایک سفالہ پوش مندر اور مندر کے پجاری کے لیے ایک کمرہ تعمیر کر لیا گیا، اور ایک جانب نام نہاد جنم استحان کے چبوترے پر بھی ایک مندر بنا لیا گیا، اور مسجد کے درمیانی گنبد پر ایک بھگوا جھنڈا لگا دیا گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں 1967 سے 1976 کے درمیانی عرصے میں کی گئی، مگر ریسیور، انتظامیہ اور عدالت کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی،
کیونکہ یہ سب اقدام ہندوؤں کے تھے اور ہندوؤں کو عدالت اور حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کو کس حد تک اطمینان تھا کہ مسجد مقفل ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، لہٰذا عدلیہ اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ عدلیہ پر ان کا اعتماد ابھی مجروح نہیں ہوا تھا۔ اسی پرامن ماحول میں 25 جنوری 1984 کو رمیش پانڈے، ایک غیر متعلق شخص نے جو بابری مسجد سے متعلق کسی بھی مقدمے میں فریق نہیں تھا، صدر منصف فیض آباد کی عدالت میں یہ درخواست گزاری کی کہ جنم استھان میں پوجا پاٹ کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس لیے عدالت ضلع انتظامیہ کو حکم دے کہ جنم بھومی بابری مسجد کا تالا کھول دے تاکہ میں اور دوسرے ہندو بغیر کسی رکاوٹ کے پوجا کر سکیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ صدر منصف نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ اس مقدمے کی رہنما فائل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں منصف کے اس فیصلے کے خلاف مسٹر کے ایم پانڈے کی طرف سے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں 30 جنوری 1984 کو اپیل دائر کی گئی۔ ڈسٹرکٹ جج نے 1 فروری 1984 کو 11:15 بجے یہ یک طرفہ فیصلہ سنا دیا کہ ضلع انتظامیہ تالا کھول دے اور رمیش پانڈے اور دیگر پجاریوں کو پوجا پاٹ کی عام اجازت دی جائے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ نیز ضلع انتظامیہ لا اینڈ آرڈر بحال رکھنے کے لیے مناسب کارروائی عمل میں لائے۔ ناظرین، اس غیر عادلانہ فیصلے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے 5:19 پر بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا، جو 1950 عیسوی میں حکم امتناعی کے نفاذ میں لگایا گیا تھا، اور ہزاروں ہندو جو وہاں جمع کیے گئے تھے پوجا پاٹ کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تالا کھولنے کی اس شرمناک تقریب کو ہمارے سیکولر ملک کے نشریاتی ادارے دوردرشن نے بڑے اہتمام سے نشر کیا تاکہ مسلمانوں کے زخمی دلوں پر اچھی طرح سے نمک پاشی ہو جائے۔ علاوہ ازیں پورے ملک میں اس کا جشن منایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو شکست دے دی گئی۔ اس کھلی ہوئی بے انصافی پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا تو رائفل کی گولیوں سے احتجاج کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ خاص طور پر بارہ بنکی، بنارس، بنگلور وغیرہ شہروں میں سرکاری پولیس نے مسلمانوں کے خلاف دردناک بہیمیت کا برتاؤ کیا۔ بعد میں یہ بات عام طور پر مشہور ہو گئی کہ سیکولرزم کی علم بردار کانگریس حکومت کے وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور ایک مرکزی وزیر کے اشارے پر تالا کھولا گیا تھا۔ ناظرین، حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ بغیر مضبوط سیاسی پشت پناہی کے عدالت کو اس طرح سے قانون و انصاف کی دھجیاں اڑانے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یوں ہندوؤں کو مسجد میں داخل ہونے اور عبادت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد کا مرحلہ مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ پر رام مندر بنانے کا مرحلہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مسجد میں عام پوجا پاٹ کی اجازت حاصل ہو جانے سے ہندو آیا پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اب ایک قدم آگے بڑھا کر مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نیا مندر بنانے کی تشدد آمیز جدوجہد شروع کر دی گئی۔ حکومتوں کے تجاہل اور دو رخی پالیسی کی بنا پر انہیں مزید حوصلہ ملا۔ چنانچہ وشو ہندو پریشد کے سربراہ سنگل نے دھمکی کی زبان میں یہ کھلا اعلان کیا کہ 9 نومبر 1989 کو مندر کا شلیاناس یعنی سنگ بنیاد ہوگا، اور ملک کی کسی سیاسی پارٹی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو روک دے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عام ہندوؤں کو ہم نوا بنانے کی غرض سے پروگرام یوں تربیت دیا گیا کہ 30 ستمبر 1989 سے ملک کی شلا پوجن مہم شروع کی جائے، جس کے تحت ملک بھر کے 5,75,000 گاؤں میں یعنی ایک شلا یعنی اینٹ بھیج کر اس کا پوجن کرایا جائے، اور دیوستھان اکادشی یعنی 9 نومبر کے دن یہ ساری اینٹیں اجودھیا پہنچا دی جائیں اور اسی دن رام مندر کا شلانیاس کیا جائے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ وشو ہندو پریشد وغیرہ جارحیت پسند تنظیمیں اپنے سربراہ کے اعلان کے مطابق شلا پوجن کے نام پر گاؤں گاؤں گھوم کر نفرت و تشدد کا زہر پھیلاتی رہیں، اور ہماری سیکولر حکومتیں اپنی خاموشی سے ان کا تعاون کرتی رہیں۔ کانگریسی حکومت کے وزیر داخلہ نے متعین کردہ تاریخ یعنی 9 نومبر کو وشو ہندو پریشد کے ہاتھوں متنازع اراضی پر شلانیاس کی اجازت دے کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ بابری مسجد کے انہدام اور مندر کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے اس سلسلے میں حیرتناک حد تک گمراہ کن رویہ اختیار کیا۔ ایک طرف تو وہ اعلان کرتے رہے کہ مترازع جگہ پر شلانیاس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دوسری طرف اندر اندر وشو ہندو پریشد سے ساز باز بھی کرتے رہے۔ حکومت کی اس منافقانہ پالیسی نے فرقہ پرست تنظیموں کو اس قدر جری بنا دیا کہ 23 جون 1990 کو ہریدوار میں ہندو مذہبی لیڈروں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر طے کیا کہ اگست سے اکتوبر تک پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکالے جائیں، گاؤں گاؤں سے مندر کی تعمیر کے لیے والنٹیئر جمع کیے جائیں، اور 30 اکتوبر کو مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے RSS، BJP، وشو ہندو پریشد،
بجرنگ دل اور ان کی ہم نوا تمام فرقہ پرست پارٹیاں میدان میں نکل پڑیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے سومناتھ سے اجودھیا تک کی رتھ یاترا شروع کی۔ اس رتھ یاترا میں انتہائی اشتعال انگیز اور دل خراش تقریریں کی گئیں، جس کے نتیجے میں بڑودہ، بنگلور، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور یوپی کے بعض اضلاع میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن حکومت وقت، جس کی اولین و اہم ترین ذمہ داری اپنے شہریوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہے، خود اپنی حفاظت کی بندوبست اور اپنی جان بچانے کی فکر میں مصروف رہی، اور جارحیت کا عفریت ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم کر آگ و خون کا طوفان برپا کرتا رہا۔ بہرحال اعلان کے مطابق بھاری تعداد میں کورسیوک 30 اکتوبر 1990 کو اجودھیا پہنچ گئے اور بابری مسجد کو مسمار کرنے کی اپنی جیسی کوششیں بھی کی، حتیٰ کہ مسجد کے گنبدوں اور دیواروں کو مجروح بھی کر دیا، مگر وزیر اعلیٰ یوپی کے سخت رویے کی وجہ سے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ روایات کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو نے قابل تعریف ہمت و جرت کا ثبوت دیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف بابری مسجد کو بچا لیا بلکہ سیکولر اور جمہوری قدروں کی آبرو رکھ لی۔ رام بھگت اور کارسیوک کے نام سے اجودھیا میں اکٹھے بلوائی جب بابری مسجد کے انہدام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنا غصہ مسلمانوں پر اتارا اور پی ایس سی کے تعاون سے ملک گیر فساد برپا کر دیا، جس میں سینکڑوں مسلمان شہید کیے گئے اور ان کی کروڑوں کی جائیدادیں لوٹ لیں یا نذرآتش کر دی گئیں۔ وی پی سنگھ، جنہوں نے بھاجپا کے اشتراک سے حکومت بنائی تھی، اپنے اقتدار کو بچانے کی غرض سے منافقانہ پالیسی پر عمل پیرا رہے، لیکن ان کا یہ بزدلانہ رویہ ان کی کرسی اقتدار کو نہ بچا سکا۔ نفرت کی آگ نے ملک کے امن کے ساتھ اسے بھی بھسم کر دیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ وی پی سنگھ سرکار کے خاتمے کے بعد چندر شیکھر نے زمام اقتدار سنبھالی۔ انہوں نے اپنے عہد حکومت میں یہ کام کیا کہ وشو ہندو پریشد اور اس کے حلیف پارٹیوں کو، جنہوں نے روز اول سے تشدد کی راہ اختیار کر کے نہ صرف مصالحانہ گفت و شنید کا دروازہ بند کر رکھا تھا بلکہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، اسے بات چیت پر راضی کر لیا۔ چنانچہ ان کے اور ایکشن کمیٹی بابری مسجد کے لیڈروں کے درمیان براہ راست گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ فریقین نے اپنے اپنے دعوے کے ثبوت میں تحریری دلائل بھی فراہم کیے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چندر شیکھر حکومت ہی ختم ہو گئی۔ بالآخر ملک میں الیکشن ہوا، جس کے نتیجے میں کلیان سنگھ کی زیر سرکردگی یوپی میں بھاجپا کی حکومت قائم ہوئی اور مرکز میں کانگریس نے سیکولرزم کی علامت نرسمہا راؤ کی قیادت میں حکومت بنائی۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی فرقہ پرست ذہنیت کی بنا پر ہمیشہ ہی سے بابری مسجد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے غلامی کی علامت قرار دیتی تھی۔ اب ریاست میں اس کی حکومت تھی، اس لیے وہ اس مسجد کو کیوں کر برداشت کر سکتی تھی۔ چنانچہ بھاجپائی وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے وزارت سازی کے بعد جو اولین کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے وزیروں کو ساتھ لے کر اجودھیا آئے اور بابری مسجد میں نصب مورتی کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ رام اللہ ہم آئیں گے، مندر یہیں بنائیں گے۔ ناظرین، اس عہد و پیما کے بعد کلیان سنگھ حکومت نے قانون و انصاف کو نظر انداز کر کے رام مندر کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بابری مسجد سے ملحق موقوفہ متنازع اراضی کو اپنی تحویل میں لیا گیا، پھر اسے وشو ہندو پریشد کے حوالے کر دیا، جس پر مستحکم بنیادوں کے ساتھ پختہ چبوترے کی تعمیر کا کام نہایت زور و شور کے ساتھ جاری ہو گیا، جبکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ متنازع جگہ پر کسی قسم کی تعمیر نہ کی جائے۔ توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہوئے تعمیر ہوتی رہی اور مسلم لیڈران اس غیر قانونی اقدام پر مرکزی سرکار سے احتجاج کرتے رہے، لیکن مرکزی حکومت نے اس وقت تک کوئی مؤثر حرکت نہیں کی جب تک کہ وشو ہندو پریشد نے اپنے منصوبے کی تکمیل نہ کر لی۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ چبوترے کی تعمیر کے بعد وزیر اعظم نے فریقین کے درمیان اثر نو مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، جس کے 2 دور حکومت کے ترجمان کے بقول اطمینان بخش اور امید افزا رہے۔ تیسرے دور کا آغاز ہونے والا ہی تھا کہ اچانک حیرتناک انداز میں وشو ہندو پریشد نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ دسمبر 1991 کو کار سیوا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس اعلان کے بعد گفت و شنید کی کیا گنجائش تھی، اس لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ 9 مئی 2011 کو سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے دے دیا۔ 21 مارچ 2017 میں سپریم کورٹ نے معاملے کو آپسی رضامندی سے حل کرنے کی صلاح دی۔ 19 اپریل 2017 میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد انہدام کے معاملے میں لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی سمیت بی جے پی اور RSS کے کئی رہنماؤں کے خلاف مجرمانہ مقدمہ چلانے کا حکم سنایا۔ فروری 2018 میں باقاعدگی سے سماعت کی اپیل خارج کر دی گئی۔ 27 ستمبر 2018 کو عدالت نے 1994 کے اسماعیل فاروقی بنام یونین آف انڈیا معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے فیصلہ سنایا تھا کہ مسجد اسلام کا لازمی جز نہیں۔ اس کو چیلنج کرنے والی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔
8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सालिसी के लिए भेजा। पैनल से 8 हफ्तों में कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। अगस्त 2019 सालिसी पैनल हल तलाश करने में नाकाम रहा। 1 अगस्त को सालिसी पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालिसी इस केस को हल करने में नाकाम रहा है और इस मामले की रोजाना समाअत 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर के लिए अराजी ट्रस्ट को सौंप दी जाए और हुकूमत इस ट्रस्ट को तश्कील दे। इसके अलावा मुतबादिल के तौर पर सनी वक्फ बोर्ड को किसी दूसरे मकाम पर मस्जिद तामीर के लिए ज़मीन दी जाए। नाज़रीन, इस फैसले की बुनियाद रब मोदी ने 2020 में राम मंदिर की बुनियाद रखी और 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का इफ्तिताह हुआ। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में आप लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।